افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا ہم اس خاص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ یقیناً آپ جب اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے پیش ہونے والے تمام پروگرام کو، یقیناً آپ اس ثواب میں شریک ہیں، اور یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ اس زبان کے ذریعے ادا کیے جا رہے ہیں۔ ان جملوں کو پھر یہ پروگرام کی شکل بن رہا ہے، یعنی یہ زبان جو ہے جب چلتی ہے تو یا تو انسان کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اسی زبان سے کچھ برے عمل یا کچھ ایسا کیا گیا تو انسان پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو موضوع آج کا ہمارا یہی ہے کہ زبان کے سلسلے سے قرآن مجید نے کس کس طرح سے گفتگو کی ہے۔ تو آئیے اس پر جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے علی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہتا ہے زبان کے سلسلے سے قرآن مجید؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقط۔ اس جہان میں بہت ساری باتوں کو خداوند عالم نے اپنی نشانی کے طور پر، اپنی علامتوں کے طور پر پیش کیا ہے۔ یوں تو پورا جہان کائنات میں درخت کا پتا پتا، سبزہ، ریزہ ریزہ خدا کی نشانی ہے، اور خدا کی نشانی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے، پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے غائب سمجھتی ہے، جو تجھے دیکھ نہیں پاتی، غائب سمجھتی ہے، اور تجھ سے زیادہ ظاہر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہی ظاہر ہے، باقی سب غائب ہے۔ اور اس فقرے کی نیچے تشریح میں ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثلا جیسے ہم ہیں اسٹوڈیو میں ابھی شوٹنگ کر رہے ہیں تو گھر سے غائب ہے، مسجد سے غائب ہے، اپنے وطن سے غائب ہے، حاضر تو صحیح ایک ہی جگہ پہ حاضر ہیں، باقی تمام چیزوں سے غائب ہیں۔ تو ہم بہت زیادہ حاضر ہیں کہ بہت زیادہ غائب ہیں؟ بہت زیادہ غائب ہے، بہت زیادہ غائب ہے۔ لیکن یہی بات خدا کے لیے کہی جائے تو خدا غائب کہاں ہے؟ اس سے زیادہ تو کوئی ظاہر نہیں ہے۔ تو یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نشانی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ خداوند عالم نے زبان کو اپنی نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اچھا، ہاں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وہ من آیاتہ خلق السماوات والارض، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے خلق کیا ہے۔ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش، بنانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبان کا اختلاف، بولنا، زبان کا اختلاف، یعنی گفتگو کہیں عربی ہے، کہیں اردو ہے، کہیں فارسی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، یہ تمہاری زبانوں کا یہ اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہارا رنگ الگ الگ ہونا، تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح۔ زبان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس کے بارے میں جتنی باتیں کی جائے کم ہے، 1000 پیج کی کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے، مگر چند لفظوں میں ہم آپ کی خدمت میں مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ نے جہاں آپ کو زبان دی ہے تو آپ کی زبان میں آپ ہی کا لہجہ رکھا ہے۔ آپ کی زبان میں آپ ہی کا لہجہ رکھا ہے۔ میری زبان میں خداوند عالم نے میرا ہی لہجہ رکھا ہے۔ آپ بھی کسی کو کال لگائیے، میں بھی لگاتا ہوں، اور وہ فوری طور پر جو ہمارا مثلا پہچانا ہوا ہو یا ہم اس کے پہچانے ہوئے ہوں تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے، جبکہ ہم اسے اپنا نام بھی نہ بتائے، وہ فوراً لہجے سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بولنے والا کون ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر منہ میں الگ زبان رکھی ہے،
اور ہر الگ زبان میں الگ لہجہ رکھا ہے. صحیح. آپ اس پہ غور کیجئے. یعنی ہم نے جو کہا کہ 1000 پیج کی کتاب لکھی جا سکتی ہے تو واقعی لکھی جا سکتی ہے. ہر منہ میں اللہ نے الگ زبان اور ہر زبان میں الگ لہجہ. اور جتنے کاروبار ابھی چل رہے ہیں وہ سب کے سب زبان کے لہجے کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. آپ ہمارے کتنے بھی مثلاً پہچانے ہوئے ہوں, اگر آپ کا لہجہ ہمارے فون پہ بدل رہا ہے, نمبر بھی سیم ہے, وہ آپ ہی کے موبائل سے فون آیا ہے, لیکن اگر لہجہ بدل گیا ہے تو ہم اپنے بیٹے سے یا اپنے ساتھی سے یا اپنے پارٹنر سے جو ہماری بزنس میں پارٹنر ہے اس سے, یا پھر کسی سے بھی جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے یا خدمت انجام دے رہا ہے, مثلا جاب کر رہا ہے, ہم اس سے فوراً یہ کہیں گے کہ فون تو نمبر تو صحیح ہے مگر یقین نہیں ہے, اس لیے کہ عرفان صاحب اس لہجے میں بات نہیں کرتے. تو دنیا کے جتنے بھی کاروبار چل رہے ہیں وہ لہجے کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ بات کرنے والا وہی ہے جس کا لہجہ ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں. اگر لہجے میں ذرے کے برابر بھی کمی آتی ہے تو انسان جو ہے نہ تو سامان بھیجتا ہے اور نہ منگاتا ہے, بلکہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر جو ہے توقف کریں, مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ایسے لہجے میں کبھی بات نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے جو ہے زبان کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ کم ہے. زبان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے, زبان اللہ کی ایک عظیم, یا مثلا اس کو یہ کہیے کہ جتنی بھی آپ کے اندر تجربات ہیں, جتنے بھی آپ کے اندر علم ہے, اس سب کا اظہار زبان ہی تو ہے. صحیح. سب کا اظہار زبان ہی تو ہے. آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں زبان کے ذریعے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو یہ فقط الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے بلکہ یہ خدا سے گفتگو کرنا ہے, خدا سے گفتگو کرنا ہے. تو گویا قرآن, جب زبان قرآن مجید کی روشنی میں اللہ سے بھی بات کرنے کا ذریعہ ہے, والدین سے بھی بات کرنے کا ذریعہ ہے, ماں باپ سے بھی بات کرنے کا ذریعہ ہے, اولاد سے بھی, اور آپ کے اندر جو علم ہے اس کو منتقل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ زبان ہے. لہذا لسان صدق کی بات قرآن مجید میں بھی, لسان چونکہ عربی زبان میں زبان کو کہتے ہیں, لسان صدق, اور اللہ نے جو ہے اس اعتبار سے قرآن میں ایک احسان بھی جتایا ہے. کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی, کیا ہم نے تمہیں زبان عطا کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں زبان کی اتنی عظیم نعمت ہے. کہیں لفظ لسان استعمال کیا ہے, کہیں زبان استعمال کیا ہے, تو کہیں لسان استعمال کیا ہے, کہیں زبان کے لیے لفظ بیان استعمال کیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی جب نعمتوں, اس سورے کو سورہ نعمت بھی کہا جاتا ہے, اللہ نے اس میں اپنی نعمتوں کو اظہار کیا, ظاہر کیا ہے. اور سب سے پہلے جب خداوند عالم مثلا نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرتا ہے اس سورہ رحمان میں, تو سب سے پہلے جس نعمت کا حوالہ دیتا ہے خلق الانسان علمہ البیان. خلقت کے بعد جس نعمت کا ذکر کیا ہے اللہ نے وہ بیان ہے, اور بیان گویا زبان ہے, گویا بیان زبان ایک ہی بات ہے. صحیح. تو زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اچھا, جہاں زبان کے اتنے سارے فضائل ہیں وہیں اکثر یہ سنا گیا ہے کہ یہی زبان ہے جو آپ کو جہنم تک لے کے جائے گی. تو یعنی وہ کون کون سے عمل ہیں جو اس زبان سے, یعنی برے عمل ہیں جو اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں اور قرآن اور حدیث میں بہت منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے, ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی روح سے یہ بات واضح کر دیں. انسان کے پاس جو اعضاء و جوارح ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کوئی شے مفید ہے تو وہ زبان ہے, اور جس چیز سے سب سے زیادہ گناہ کیے جا سکتے ہیں وہ بھی زبان ہے. صحیح. ایک عضو سے ایک ہی طریقے کا گناہ کیا جا سکتا ہے, مگر زبان ہے جو کہ بہت سارے گناہ جس سے سرزد ہوتے ہیں. تو زبان سے بہت سارے گناہ انجام دیے جا سکتے ہیں. اب اس کی فہرست قرآن مجید کی روح سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. سب سے پہلے یہاں غیبت کا تذکرہ کیا گیا, یعنی جو بہت ہی خطرناک گناہ ہے. غیبت جو بہت ہی زیادہ خطرناک گناہ ہے, اور اس سے بڑا کوئی خطرناک گناہ ہے نہیں, اس لیے کہ یہ لوگوں کی عزت کو بے عزتی میں بدل دیتا ہے, فائدے کو نقصان میں بدل دیتا ہے. مثلا کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا, آدمی اس کے ہاتھ میں اس کے قلم میں طاقت ہے, اب وہ کسی نے کسی کے کان میں دیکھی وہ تو فلاں آدمی ایسے ہیں, کوئی تذلیل کر دی, کوئی غیبت کر دی, اور اس کے ہاتھ میں طاقت ہے, اس نے پورے کا پورا حق جو ہے, حق ہی جو ہے اپنے قلم سے کینسل کر دیا, ختم کر دیا. اور جو کئی سالوں سے اس کا حق ثابت تھا وہ حق بھی جو ہے چونکہ اس کے قلم میں طاقت تھی, اب طاقت نے اس کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال کیا اور پورے کا پورا حق
یعنی بدل گیا اور حق ختم ہو گیا. اور اس طریقے کے حقوق جو سماج اور معاشرے میں اس طریقے کی جو غلطیاں کی جاتی ہے وہ انسان کو غلط کرنے پر آمادہ کرتی ہے. مثلا اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ غلط کیا جائے تو تم پلٹ کے غلط, اگر تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے تو اس کا راستہ یہ نہیں کہ تم بھی ظلم کا راستہ اختیار کر لو, بلکہ جبکہ ہوتا یہی ہے. چونکہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ بھی پھر اپنے حقوق کو ظلم کے راستے سے حاصل کر لیتا ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا, چونکہ اس کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی طاقت ہے. مگر دنیا میں فسادات کی جو برسات ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کو تو جواب دے نہیں پاتا, اس سے تو اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنے حقوق لے نہیں سکتا, اور جب لے نہیں سکتا تو وہ غلط راستے سے اپنے حقوق کو پورا کرتا ہے. اور یہ ذمہ دار ہوگا وہ انسان جس نے ایسا کرنے کی ابتدا کی ہے. تو چونکہ غیبت کے ذریعے انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے تو زبان کے ذریعے سب سے پہلا جو گناہ کیا جاتا ہے وہ ہے غیبت. اب یہاں قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, یعنی زبان کے ذریعے غیبت ہوتی ہے. قرآن مجید نے اپیل کی ہے دیکھو تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا, تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ گواہی کا چھپانا, یعنی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا انسان وہ ہے جو تمہاری فضیلت کو تو چھپا لیتا ہے اور تمہاری کمزوری کو, تمہاری خطا کو بیان کر دیتا ہے. وہ لوگوں کی کمر توڑ دیتا ہے, وہ انسان لوگوں کی کمر توڑ دیتا ہے. تو اس سلسلے میں قرآن مجید بھی کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو مت چھپاؤ. جو آپ جانتے ہو حقیقت اس کو غیبت, مثلا عیب بیان کر کے, عیب کہہ کے تو زبان سے غیبت کی جا سکتی ہے, زبان سے جو ہے گواہی کو چھپایا جا سکتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جیسا آپ نے کہا غیبت, تو اسی زبان سے کہیں نہ کہیں جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے, تو اس کے سلسلے سے کچھ آیت ہے؟ قرآن مجید زبان کے اعتبار سے جھوٹ اور جھوٹوں کا ساتھ دینے کے سلسلے میں دونوں باتوں سے منع کرتا ہے. جھوٹ اور جھوٹوں کا ساتھ دینے میں دونوں طریقے سے منع کرتا ہے. بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو جہنم میں لے کے چلی جائیں گی, جہنم میں لے کے چلی جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ باطل کی ہمراہی, جہاں غلط کیا جا رہا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانا. اگر کسی کا حقوق, کسی کا حق لوٹا گیا ہے اور آپ کو خبر ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور آپ نے یہ حق غصب کیا ہے, تو یہ بات بھی, یہ خاموشی بھی جو ہے جہنم میں لے کے چلی جائے. خاموشی بھی جہنم میں, یعنی جہاں تک پاسبل ہو آپ اپنا اظہار کریں. جیسا کہ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, یعنی آپ کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں تو پھر آپ کی زبان میں اللہ وہ طاقت اور تاثیر ہی ختم کر دے گا جب آپ حق کے سلسلے میں بات ہی نہیں کر رہے. تو اسی کو شاعر نے اس انداز میں کہا ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, اور چپ رہنے سے ظالم کی مدد ہوتی ہے, اور چپ رہنے سے ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے گواہی کو نہ چھپائیے, جھوٹ نہ بولیے اور جھوٹوں کے ساتھ نہ بیٹھیے. قرآن مجید جہنمیوں کے سلسلے میں کہتا ہے کہ جہنمیوں سے جب سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا, تو سب سے پہلے وہ کہیں گے کننا نخوض مع الخائضین, ہم اہل باطن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے, ہم اہل باطل کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے کہ یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا ہے, اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے تھے. کسی مظلوم پر, اس کسی کمزور کے حق کو لوٹنا بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہتے کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے, اس کے ہم نیوالا ہم پیالہ جو ہے اس کی تعریف کرتے, واہ واہ کرتے, اور واہ واہ کر کے جو ہے اس کو کہتے یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا ہے. تو جس نے ایسا کیا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا, اور یہ اس کی واہ واہ کرنے والے بھی 100% جہنم میں جائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا وہ کننا نخوض مع الخائضین, یہ گناہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ مثلا جھوٹ بولنا, اور جھوٹ بولنے میں کیا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, اور اپنی مرضی سے ان باتوں کو پیش کرنا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تُقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, جو جھوٹ تمہاری زبان پر آئے وہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے,
اس طرح سے تم نے خدا پر جھوٹ الزام لگانے والے ہو جاؤ گے. یعنی جب ہم اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو گویا ہم نے خداوند عالم پر جھوٹ بہتان باندھ دیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ اتنے گناہ ہے کہ ہم خدا پر بھی جھوٹ باندھ دیتے ہیں, لوگوں پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں, لوگوں کی ذلیل کرتے ہیں, لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اگلے گناہ کی طرف قرآن کہتا ہے وہ ہے منافقت. یعنی زبان سے کتنے گناہ انجام دیے جا سکتے ہیں, ان میں سے ایک گناہ ہے منافقت. منافقت کے سلسلے میں کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم, یعنی یہ منافق اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا. یہ کام بھی زبان سے ہی ہوتا ہے. جو دل میں ہے اس کو زبان چھپا دیتی ہے, اور جو دل میں نہیں ہے اس کو زبان جو ہے ظاہر کر دیتی ہے. تو کبھی بھی منافقت کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ منافق کے ہمراہ نہیں جانا. اچھا, وقت بالکل تمام پر ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے کبھی کبھی نہیں لوگ بہت لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ زبان ہی ہے, اور کبھی کبھی عیب کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں, پتہ لگ جائے تو لوگ اس کو بتانے لگتے ہیں. اس کے سلسلے سے کچھ آیتیں اس سلسلے میں بھی قرآن مجید نے روکا ہے کہ دیکھو کبھی بھی جو ہے آپ ایسا نہ کرنا کہ آپ جو ہے لوگوں کا مذاق اڑائیں. بندگان خدا کا یہ تو بہت مختصر سی باتیں ہیں جو میں آپ کو اشارے کے طور پر پیش کر رہا ہوں, ورنہ مذاق اڑانے کے سلسلے میں قرآن مجید میں بے پناہ آیات ہیں. بہت عظیم موضوع ہے کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑایا جائے, لوگوں کا مذاق نہ اڑائے. ان لوگوں کی بھی نشاندہی کی ہے جنہوں نے لوگوں کا مذاق اڑایا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے زبان کے ہی ذریعے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس بارے میں قرآن یہ کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. دیکھو کسی کو کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے چونکہ اسلام نے بہت عظیم بات کی ہے کہ کبھی بھی گناہ گاروں کو گناہ گار نہ سمجھو, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو اور تائب بن کے وہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے, اور تم ان کی تذلیل کر رہے ہو گناہ کی بنیاد پر. چونکہ تم نے خطا کیا ہے ان کو ذلیل کر کے, تو تم اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ گمراہ اور ذلیل بن جاؤ. لہذا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اس کے بعد قرآن مجید نے عیب تلاش کرنے کے سلسلے میں بھی روکا ہے. زبان ہی کے ذریعے سے عیب بیان ہوتے ہیں, زبان ہی کے ذریعے سے لوگ لوگوں کے عیبوں سے واقف ہوتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہر تانہ زن اور چغل خوری کرنے کی بربادی ہے, اور کسی کے بھی عیب تلاش نہ کرو. جیسا کہ قرآن مجید اگلی آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے صاحبان ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یا جانتے نہیں ہو. لہذا بس اتنا ہی کہو جتنا کرتے ہو یا جتنا جانتے ہو, اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے قرآن ان گناہوں کے بارے میں بات کرتا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو واقعی یہ ناظرین دیکھیے زبان ہمیں بہت زیادہ کنٹرول اس پہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ زبان ہی ہے جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے, جیسا کہ ہم نے بالکل پروگرام کے آغاز میں کہا, اور یہی زبان ہے جو ہمیں جہنم کے دہانے تک بھی پہنچا سکتی ہے. لہٰذا جب بھی بولیں تو سوچ سمجھ کر کے بولیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. اور سب سے پہلے بات جو کہی گئی اس پروگرام میں, غیبت ایک سماج میں بہت بڑی بیماری بن چکی ہے. اس سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس سے پھر بچیں گے تو زبان پاک اور صاف رہے گی. انشاءاللہ پھر کسی خاص موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.